ابرہا کعبے سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا کہ 60,000 فوج لے کے کعبے پہ حملہ کر دے؟ کیونکہ کعبہ پورے عرب کے لیے سب سے مقدس جگہ بن چکی تھی اور پورے عرب سے لوگ مکہ عبادت کرنے کے لیے آتے تھے، جس سے چند لوگ بہت ہی پیسہ کما رہے تھے۔ اور ابرہا کو اس بات سے بہت ہی غصہ آتا تھا کہ یہ غریب مکہ والے، نہ ان کا کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی گورنمنٹ ہے، یہ کیوں پورے عرب کا سینٹر بن چکے ہیں۔ تو اس نے حملے سے پہلے اپنی سلطنت یمن کی کیپٹل سنا میں بہت ہی بڑا چرچ بنایا تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے پاس آئیں، لیکن یہ پروجیکٹ پوری طرح سے فلوپ ہو گیا، جس کے بعد ابرہا کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا کہ کسی طرح سے کعبے کو گرایا جائے۔ ابرہا کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ رومن امپائر کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے بزنس مین کا غلام تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یمن اور حبشہ کی لڑائی بہت ہی عرصے سے چل رہی تھی، کیونکہ یمن ہوز ڈومینیٹ بائی جوز یعنی یہودی، اور حبشہ میں سارے کرسچنز رہتے تھے۔ تو کیا ہونا تھا؟ تو پہلے یہودیوں نے حملہ کیا اور کرسچنز علاقوں میں بہت تباہی مچائی، جس کی وجہ سے سپر پاور رومن امپائر کو بہت ہی غصہ آیا۔ تب کرسچنز ہی سپر پاور تھے، تو رومن امپائر نے حبشہ میں اپنے کرسچنز بھائیوں کی مدد کر کے یمن میں یہودیوں کی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ہی غلام کو بھیجا جس کا نام تھا ابرہا، جو 1,00,000 فوج لے کر گیا اور یہودیوں کی تباہی مچا دی۔ اس جیت کے بعد ابرہا بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہو گیا اور اس نے یمن کو اپنے ہی ملک حبشہ سے الگ کر لیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس پر بہت ہی غصہ آیا اور اس نے پھر ایک فوج بھیجی، لیکن اس بار ابرہا کے خلاف اس نئی فوج نے اپنے ہی جنرل کو قتل کر کے ابرہا کے سامنے پیش کیا اور جا کر ابرہا کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد ابرہا پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا اور پورے عرب میں اس کا انفلوئنس پھیل گیا، سوائے ایک چیز کے کہ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ میں کعبہ کی طرف طواف کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ابرہا نے سوچا اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی اپنا ایک بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے اپنے کیپٹل میں ایک عالی شان چرچ بنایا، جس کو اس نے پوری دنیا کے ہیرے جواہرات سے بھر دیا۔ یہ بلڈنگ پورے عرب میں سب سے خوبصورت اور عالی شان بلڈنگ تھی۔ عربیوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی عبادت کے لیے نہیں آیا اور سب اسی پرانے کعبہ کی طرف جاتے رہے۔ اتنا خرچہ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب ابرہا فیل ہوا تو اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا، تو اس نے 60,000 لوگوں کی فوج جمع کی اور کعبہ پر حملہ کر دیا۔ ابھی تک جتنی سٹوری ہم نے جانی ہے وہ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ ہسٹری میں بھی لکھی ہوئی ہے، جو کہ پرانے زمانے کی عربی انسکرپشن سے اٹھائی گئی ہے۔ ان سب میں ابرہا ایک بہت ہی بڑا بادشاہ تھا، لیکن اس کے مکہ جانے کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ لیکن ریسنٹ فائنڈنگز میں کچھ ایسی یہودی انسکرپشنز ملی ہیں کہ ابرہا نے ایک جگہ پر حملہ کیا تھا جس میں اسے بری طرح شکست ہوئی تھی۔ تو اب بڑے بڑے ہسٹورینز بھی اس کو مکہ پر ہی کسی حملے پر قرار دے رہی ہیں، جس میں ابرہا اپنے 60,000 ہاتھیوں کو بھی لے کر گیا تھا۔ عربیوں کو پتا تھا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ قبیلوں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن ابرہا نے انہیں کہا کہ وہ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، وہ صرف کعبے کو گرانا چاہتا ہے تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے چرچ میں آئیں۔ آس پاس سب لوٹنے کے بعد جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے ان کے چیف کو بلایا، تو عبد المطلب نے آ کر کہا کہ آپ نے میرے کچھ اونٹوں پر قبضہ کیا ہے، وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو ابرہا نے ہنس کر کہا کہ مجھے تو لگا تم بہت ہی بہادر شخص ہو گئے، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی ٹینشن ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا جو مالک ہے وہ جانے اور تم جانو، لیکن اتنا میں بتا دوں آج تک کوئی بھی اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا پایا۔ اگلے دن ابرہا نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس کا ہاتھی رک گیا اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ نہیں ہلا۔ اسی وقت آسمان سے کچھ پرندے آئے اور ہر ایک کے منہ میں ایک پتھر تھا۔ یہ ایسے پرندے تھے کہ اس دن سے پہلے نہ کسی نے دیکھے اور نہ اس کے بعد، اور وہ ابرہا کی فوج کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کر کے مار رہے تھے۔ اب اس کو بہت سارے ہسٹورینز نے اسمال پاکس کی ایک بہت ہی ایکسٹریم قسم کہا ہے، کیونکہ جیسے ہی پتھر ان کے جسم کو لگتا تھا تو وہ خارج کر کر کے اپنے ہی گوشت کو نکال دیتے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی ہڈیاں تک نظر آنے لگی۔ اس حالت میں یہ فوج واپس بھاگی اور ابرہا کے 60,000 کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ مکہ کے قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی اور قریش عرب کے نئے بادشاہ کے طور پر سامنے آئے۔ اس واقعے کے بعد پورے عرب سے لاکھوں لوگ کعبہ کی طرف طواف کے لیے اور بھی آنے لگے اور مکہ میں ہر سال اوقاز کا عظیم الشان میلہ سجنے لگا۔ مکہ والوں کی دولت ڈبل ٹرپل آسمانوں سے باتیں کرنے لگی، لیکن اسی سال اچانک ایک دن ایران کے سب سے بڑے ٹیمپل میں جو آگ سالوں سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی، اور اسی دن مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔